سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنہئی کا سفر آخرت، پاکستان خام میں شریک وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعزیتی تقریب میں شرکت۔ وزیر اعظم شہید آیت اللہ سید علی خامنہئی کی تعزیتی تقریب میں شرکت کے لیے تہران کے گرینڈ امام خمینی مصلی پہنچے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آیت اللہ سید علی خامنہئی کو خراج عقیدت پیش کیا اور پاکستانی وفد نے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ عباس اراغچی سے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات عطا تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف تہران سے ترکیہ کے سرکاری دورے پر استنبول پہنچ گئے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کا سفر آخرت، تہران میں تعزیتی تقریبات، غیر ملکی وفود کی آمد، ترکیے، عراق، لبنان، فلسطین، روس، بلغاریہ سمیت متعدد ممالک کے سرکاری وفود کی شرکت، شہید رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ تمام تعزیتی تقریبات صرف عالمی رہنماؤں اور غیر ملکی وفود کے لیے مختص ہے۔ الوداع آیت اللہ خامنہئی، شہید سپریم لیڈر کا سفر آخرت۔ کل تہران کے گرینڈ مصلی میں عوام کو شہید سپریم لیڈر کا آخری دیدار کرایا جائے گا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی الوداعی تقریبات 5 جولائی تک جاری رہیں گی۔ 6 جولائی کو تہران میں مرکزی جنازہ جلوس، 7 جولائی کو قم اور 9 جولائی کو مشہد میں جنازے کے جلوس منعقد ہوں گے، جبکہ تدفین روضہ امام رضا میں کی جائے گی۔ 9 جولائی کو تہران میں مرکزی جنازہ جلوس نکالا جائے گا، جس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا۔ جنازے میں 1.5 سے 2 کروڑ افراد کی شرکت متوقع ہے۔ شہید سپریم لیڈر کو روضہ امام رضا میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ آیت اللہ علی خامنہئی 28 فروری کو ایران پر ہونے والے مبینہ امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ خامنہئی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کے بعد وطن واپس روانہ ہوئے۔ ایران کے اعلیٰ ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو الوداع کیا۔ ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی اور دیگر حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے۔ راولپنڈی سول انتظامیہ میں بڑے تبادلے، کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور سی پی او تبدیل۔ کمشنر عامر خٹک کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ تبدیل۔ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات۔ سی پی او راولپنڈی خالد محمود ہمدانی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایونیو راولپنڈی کیپٹن ریٹائرڈ شہریار شہرازی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ طیب سمیع خان کو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ایونیو راولپنڈی تعینات کر دیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد زمان مغل سے۔ زمان بتائیے گا مزید کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، حکومت کی جانب سے اہم انتظامی جو عہدے ہیں اور بڑے لیول کے عہدے ہیں ان میں رد و بدل کیا گیا ہے، اور اس میں جو خالد ہمدانی صاحب ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے راولپنڈی سے، جبکہ حسن وقار چیمہ جو ڈی سی او راولپنڈی سے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے تبدیل کر کے ڈپٹی کمشنر راولپنڈی تعینات کیا گیا ہے، اور دوسری جانب ڈپٹی کمشنر ملتان محمد نعمان صدیق جو ہیں ان کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد لگایا گیا ہے، اور ندیم ناصر کی جگہ پہ نعمان صدیق کو فیصل آباد کا نیا ڈپٹی کمشنر بھی لگایا گیا ہے، جبکہ حسن وقار چیمہ کو فوری طور پر ان کے عہدے سے ہٹا کر مزید ایک ماہ تک ان کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ دوسری جانب حافظ محمد مدثر نواز کو ڈپٹی کمشنر ملتان کا اضافی چارج بھی سونپا گیا ہے۔ حافظ مدثر نواز کو بطور ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل کمشنر ریونیو اپنے موجودہ عہدے پر بھی فرائض ساتھ انجام دیتے رہیں گے۔ جی بہت شکریہ زمان مغل، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ثانیہ کانا پر دل بہت افسردہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کانا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 14 اموات ہوئی۔ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو حفاظت کے لیے خود بھی ذمہ داری ادا کریں اور ایسی جگہ بچوں کو تعلیم کے لیے نہ بھیجیں جو محفوظ نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں ماں باپ بچوں کو نہروں میں نہانے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔
पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी ने गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का बाकायदा आगाज कर दिया है। अथॉरिटी के मुताबिक कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले तमाम स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों की निगरानी मजीद सख्त करने का फैसला भी किया गया है। पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि तलबा के मफाद के पेश नज़र सूबा भर में तमाम निजी स्कूल्स को रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की हदायत जारी की गई है। तालीमी निज़ाम को मुनज़्ज़म और कानून के दायरे में लाने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान काना सानिया में जाबाग बच्चों के घर पहुंच गए। मुतासरा खानदानों से मुलाकात, ताज़ियत और फातह खानी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये सानिया हुकूमती गफलत का नतीजा है, तहाँ मुकदमा गरीब टीचर और उसके शौहर के खिलाफ दर्ज कर दिया गया। हाफिज नईम रहमान ने इल्जाम आयद किया कि मुतासरा इलाके में बुनियादी सहूलियात, मयारी सरकारी स्कूल, मुनासिब सड़कें और हंगामी तिबी सहूलतें मौजूद नहीं। अस्पतालों में डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी और रेस्क्यू को रास्ता न मिलने से जानी नुकसान में इजाफा हुआ। उन्होंने हुकूमत से तालीमी इदारों और बुनियादी सहूलियात की फौरी बेहतरी का मुतालिबा करते हुए कहा, अवाम को महफूज तालीम और मयारी सेहत की सहूलतें फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल में तोसी कर दी गई है। उम्मीदवारों के कागजात वापस लेने की नई तारीख 4 जुलाई मुकर्रर कर दी गई है। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 जुलाई को जारी होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को अलॉट किए जाएंगे। हतमी फहरिस्त और इंतखाबी निशानात 6 जुलाई को जारी किए जाएंगे। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का महकमे सेहत में मेडिकल ऑफिसर्स की तकर्रियों से मुतालिक बड़ा फैसला। तमाम तकर्रियाँ कलअदम करार दे दी। अदालत ने मामला मज़ीद तहकीकात के लिए एहतसाब ब्यूरो को भिजवाते हुए 90 रोज़ में इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली, जबकि तकर्रुर पाने वाले मेडिकल ऑफिसर्स को अदा की गई तनख्वाहें वापस लेने का भी हुक्म दिया है। जस्टिस खालिद रशीद चौधरी ने करार दिया कि तकर्रियाँ कानून और मेरिट के तकाज़ों के बरक्स की गई हैं। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक 71 आसामियों की इश्तिहार के बावजूद 250 से ज़ायद अफराद को तैनात किया गया। अदालत ने न सिर्फ मेडिकल ऑफिसर्स बल्कि इसी इश्तिहार के तहत होने वाली दीगर तकर्रियों की भी तहकीकात का हुक्म देते हुए तकर्रियों के तरीक़ाकार पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। ड्रग क्वीन पिंकी के शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना अकरम के खिलाफ अदाकारा यासीन तबस्सुम उर्फ निकार चौधरी की मुद्दत में करोड़ों रुपए चोरी का मुकदमा दर्ज। राना अकरम 15 से 16 नामलूम मुसल्लह अफराद के हमरा घर में दाखिल हुए। मुलजमान ने घर से 55.5 तोले सोना, लाखों रुपए नकदी और गैर मुल्की करेंसी उठा ली। आईफोन्स, महंगी घड़ियां और पासपोर्ट्स भी शामिल हैं। बजट में ताजरों और सनतकारों की तजवीज़ को मद्देनजर रखा गया है।